الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عقیدہ عذاب قبر اور مسلک پرستوں کی مغالطہ آرائیاں. عنوان روح. موضوع دو موتیں دو زندگیاں قرآن و حدیث کی روشنی میں. پوسٹ نمبر 7. پچھلی پوسٹ میں ہم نے اہل حدیث مفتی کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ یہ لوگ نیند کو بھی موت کہتے ہیں، حالانکہ وہ موت نہیں بلکہ زندگی کا دور ہوتا ہے. اسے بنیاد بنا کر یہ بار بار زندگی اور بار بار موت کا عقیدہ اس لیے دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس جسم میں روح واپس آ جانے کا عقیدہ ثابت کر سکیں، جبکہ قرآن و احادیث صحیحہ اس کا مکمل انکار کرتی ہے. اگر اس زمینی قبر میں روح واپس آ جائے تو یہ انسان کی ایک اور زندگی شمار ہوگی، برخلاف اس کے کتاب اللہ ہر انسان کے لیے صرف دو موتیں اور دو زندگیوں کا عقیدہ فراہم کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 28. ترجمہ: تم کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو؟ تم مرے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس آیت میں انسانی زندگی کے 4 ادوار بیان کیے گئے ہیں جو ہر انسان کے لیے ہیں. سورۃ المؤمن میں اس کا دوبارہ ذکر کیا گیا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. سورۃ المؤمن آیت نمبر 11. ترجمہ: وہ کہیں گے اے ہمارے رب، واقعی تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت بھی دے دی اور 2 مرتبہ زندگی بھی بخش دی، سو ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، تو کیا اب نکلنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ واضح ہوا کہ ہر انسان کے لیے 4 مراحل لازم ہیں: 1 پہلی موت، 2 پہلی زندگی، 3 دوسری موت، 4 دوسری زندگی. پہلی موت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی سے قبل ایک موت کا ذکر فرمایا ہے. سورۃ الاعراف میں فرمایا گیا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ترجمہ: اور جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے
ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر ہی نہیں تھی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ بخاری کتاب الاحادیث الانبیاء۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روحیں مجتمع جماعتیں تھیں جن کا ایک دوسرے سے تعارف ہوا، ان میں محبت ہو گئی، اور جن کا تعارف نہیں ہوا ان میں اختلاف رہے گا۔ معلوم ہوا کہ انسانی روحیں موجود تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے موت کا دور بیان فرمایا۔ پہلی زندگی، پہلی موت کے اس دور کے بعد انسان کی پہلی زندگی کا دور آتا ہے۔ مالک کائنات فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ۔ سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 12 تا 16۔ ترجمہ: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفے کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے، بڑا بابرکت ہے۔ پھر اس کے بعد تم مر جاؤ گے، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالة من ماء مہین ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشکرون۔ سورہ السجدہ، آیت نمبر 7 تا 9۔ ترجمہ: جس نے ہر چیز کو بہترین صورت میں بنایا اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی، اور پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی سے چلائی، پھر اسے رحم مادر میں درست کیا اور اپنی روح پھونکی، اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ بخاری کتاب بدل الخلق میں لائے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صادق و مصدوق تھے کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش ماں کے پیٹ میں پوری کی جاتی ہے، 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک مضغہ یعنی گوشت رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، اس کا رزق اور اس کی عمر لکھ دے، اور یہ بھی لکھ دے کہ وہ بدبخت جہنمی ہے، نیک بخت جنتی۔ پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ بے شک تم میں سے ایک آدمی ایسے عمل کرتا ہے
کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، کہ اس کا نوشتہ تقدیر غالب آ جاتا ہے اور وہ دوزخیوں کے عمل کرنے لگتا ہے، اور ایک آدمی ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، کہ اتنے میں تقدیر الہی اس پر غالب آ جاتی ہے اور اہل جنت کے کام کرنے لگتا ہے۔ اب دیکھیں، قرآن و حدیث کے بیان سے واضح ہوا کہ انسان کی پہلی موت کا دور وہ ہے کہ جب روح موجود ہوتی ہے، اور مگر یہ انسانی جسم نہیں ہوتا، یعنی جسم اور روح کی جدائی کا دور ہی موت کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور کے بعد انسان کی زندگی کا پہلا دور شروع ہوتا ہے، جب یہ انسانی جسم بنایا جاتا ہے اور اس میں اس کی روح ڈال دی جاتی ہے۔ گویا روح اور مٹی سے بنے اس انسانی جسم کے مل جانے کو زندگی کہتے ہیں، اور اس دور کا اختتام انسان کی موت پر ہوتا ہے۔ انسان کی دوسری موت پوسٹ نمبر 1 میں قرآن و حدیث کا بیان پیش کیا گیا ہے کہ موت کے وقت فرشتے اس جسم سے روح نکال لیتے ہیں اور وہ روح اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائی جاتی ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ اب یہ روح قیامت سے پہلے اس جسم میں واپس نہیں لوٹائی جائے گی، یعنی اب قیامت تک یہ موت کا دور ہے، جیسا کہ سورۃ المؤمنون میں بیان کیا گیا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 15-16۔ پھر اس زندگی کے بعد تمہیں موت آ جاتی ہے، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ انسان کی دوسری زندگی اوپر بیان کردہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 16 کے مطابق اب یہ انسان قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا۔ اس بارے میں قرآن و حدیث میں یہی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سڑے گلے جسموں کو دوبارہ بنا کر انہیں زندہ کرے گا، اور پھر انسانیت کا فیصلہ ہوگا اور انہیں جنت یا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اب انہیں جو زندگی ملے گی اس کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ مرنے کے بعد قبض شدہ روح واپس اس جسم میں آ جاتی ہے، تو یہ انسان کی تیسری زندگی کہلائے گی، کیونکہ زندگی اسی دور کو کہا گیا ہے کہ جب مٹی کے اس جسم اور روح کا اتصال ہو۔ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کا کھلا انکار ہے، کیونکہ قرآن اس دور کو موت کا دور کہتا ہے، تیسری زندگی کا نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاری ہے